السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو پہلے لیکچر میں بتائی گئی اسائنمنٹ آپ نے اٹیمپٹ کر لی ہوگی۔ میں ریوائز کرتا جاؤں فرسٹ لیکچر کا ٹاپک، ایک نظر اور ایکسرسائز بھی آپ کو یاد دہانی کروا دوں۔ پہلا ٹاپک ہم نے جو پڑھا تھا تھرڈ چیپٹر کا وہ تھا رحمت للعالمین۔ تو رحمت للعالمین دو لفظ پر مشتمل ہے۔ رحمت کا مطلب عام زبان میں رحمت ہی ہوتا ہے، باعث رحمت ہونا۔ للعالمین عربی میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عالمین تمام جہانوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس تھی وہ تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت تھی۔ اس میں پھر ہم نے آگے مثالیں پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے، چاہے وہ چرند پرند تھے، انسان تھے، ہر ایک کے لیے باعث رحمت تھی۔ تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم یہ پہلو پڑھتے ہیں، ہمیں اس نتیجے پہ پہنچنا چاہیے کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے اعمال اسی کردار کے مطابق ڈھالنے کے لیے ہمیں بھی جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہمیں بھی اپنی عام زندگی میں تمام مخلوقات کے ساتھ صلہ رحمی، ہمدردی، رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آ جاتے ہیں ایکسرسائز کا۔ پہلا کوسچن ہم نے لانگ کیا تھا جو کہ پیج 56 پہ ہے، تو امید ہے آپ نے وہ اٹیمپٹ کر لیا گا۔ اس کے آگے سے 4 جز تھے، آپ نے چاروں اٹیمپٹ کیے ہوں گے، الف ب ج دال جو تھے، جس میں عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق وغیرہ جو سے تھے۔ تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے تیسرا چیپٹر ہم نے شروع کیا ہے، تیسرا باب صوم، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں شارٹ سلیبس کے مطابق رحمت للعالمین کے بعد نیکسٹ 2 جو ٹاپک ہیں کتاب میں موجود، اخوت اور مساوات، یہ دونوں سکپ کر دیے گئے ہیں۔ تو ہم رحمت للعالمین کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک اب ہم پڑھیں گے آج کے لیکچر نمبر 2 میں، وہ ہے صبر اور استقلال، اور اس کے آگے سے جو سب ہیڈنگ ہے عفو و درگزر۔ آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے پہلے موضوع کا، صبر و استقلال۔ صبر و استقلال آپ کی ٹیکسٹ بک پہ موجود ہے، پیج نمبر 50، پیج نمبر 52 پہ۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں صبر و استقلال کے معنی کی طرف۔ تو اس کا مفہوم ہے، صبر کے لغوی معنی ہے رکنا اور برداشت کرنا، اور استقلال کے معنی ہے مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنا۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، صبر کے لغوی معنی ہے یہ ہیں کہ رکنا اور برداشت کرنا، اور استقلال کے معنی ہے مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنا۔ یہ ہوگا اس کے لغوی معنی، یعنی کہ گرامیٹک معنی، گرامر کے اعتبار سے۔ تو اصطلاحی معنی عام فہم زبان میں ہم اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ اصطلاحی طور پر یہ صبر سے مراد یہ ہے کہ انسانی مصائب و تکالیف میں بے قرار نہ ہوں، بلکہ جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے برداشت کریں۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اصطلاحی طور پر صبر سے مراد یہ ہے کہ انسان مصائب یعنی مصیبتوں میں اور تکالیف میں بے قرار نہ ہو، بلکہ جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے برداشت کرے۔ قرآن حکیم میں صبر کے درجہ ذیل مفہوم بیان کیے گئے ہیں: ہر حال میں اپنے جذبات پر قابو رکھنا، مشکلات اور بے سامانی میں تحمل کے ساتھ کشائش کا انتظار کرنا، عمل اور دعا کے ثمرے کا سکون سے انتظار کرنا۔ آگے ہے صبر کی اہمیت قرآن کی روح سے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورۃ لقمان آیت نمبر 17۔ اور برداشت کر ان مصائب کو جو تجھے پہنچیں، بلکہ یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔
ایک اور جگہ ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 45۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ مزید فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، سورۃ احقاف آیت نمبر 35۔ صبر کیجئے جیسا کہ صحابہ اعظم رسولوں نے صبر کیا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر الحساب، سورۃ زمر آیت نمبر 10۔ اور صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب اجر دیا جائے گا، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ واللہ یحب الصابرین، سورۃ آل عمران آیت نمبر 146۔ اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، سورۃ بقرہ آیت نمبر 153۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد صبر کی اہمیت احادیث کی روح سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبر ردائی، صبر میری چادر ہے۔ الصبر مفتاح الفقر، صبر کشائش کی چابی ہے۔ النصر مع الصبر، فتح صبر کے ساتھ ہے۔ صبر اور اسوہ حسنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صبر کی مثالیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی صبر اور استقلال سے عبارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری، دولت اور شادی کا لالچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ حاجت نہیں۔ سرداری، دولت اور شادی کا لالچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ حاجت نہیں۔ دوسری مثال، غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی سے ڈٹے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں تو عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تبلیغ اسلام کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو سرداران طائف نے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے لہولہان کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ نہ کیا اور صبر سے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور اپنے چچا ابو طالب کی وفات پر گمان ضبط اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے فوت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ صبر اور استقلال کے فوائد اور ثمرات۔ نمبر 1، جنت کا حصول۔ حدیث قدسی ہے، جب میں اپنے مومن بندے کی کوئی چیز چھین لیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں اس کے بدلے اسے جنت دیتا ہوں۔ نمبر 2، گناہوں کا کفارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن پر جب سختی، بیماری یا رنج و تکلیف آئے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی لگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی کچھ خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 3، قرب خداوندی۔ ارشاد خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 153۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جو شخص اس آزمائش میں راضی رہا تو خدا اس سے راضی رہا،
جس شخص نے ناراضگی ظاہر کی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا دنیا میں اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، نصرت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد۔ صبر اللہ کی نصرت اور مدد کا ذریعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصرت اور فتح صبر کے ساتھ ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، بھلائی کا سرچشمہ۔ حضور اکرم شفیع و معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتوں میں بھلائی ہے: شکوہ نہ کرنا، مصیبت کا چھپانا، پوائنٹ نمبر 3، صدقہ کا چھپانا۔ اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، عفو درگزر۔ سب سے پہلے ہم اس کا معنی جانتے ہیں۔ اس کا مفہوم ہے، عفو کا معنی ہے چھوڑ دینا، بڑھ جانا، مٹا دینا۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، عفو کے معنی ہے چھوڑ دینا، بڑھ جانا، مٹا دینا۔ عام استعمال میں عفو کے سے مراد ہے معاف کر دینا، انتقام نہ لینا اور چھوڑ دینا۔ اب اصطلاحی معنی اس کے دیکھتے ہیں ہم۔ دین کی اصطلاح میں عفو سے مراد ظلم و زیادتی کا بدلہ لینے کی طاقت اور قدرت ہوتے ہوئے انتقام نہ لینا اور چھوڑ دینا۔ عفو صرف انفرادی معاملے میں جائز ہے، منصف کے لیے اجتماعی معاملے میں جائز نہیں، یعنی انصاف کرنے والا جو ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا جو ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود، چوری، رہزنی اور زانی کی سزاؤں میں عفو کرنے کی اجازت نہیں۔ عفو کی اہمیت قرآن مجید کی روح سے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، او تغفو عن السوء فإن اللہ کان غفورا قدیر، عفو قدیر، سورہ النساء آیت نمبر 149۔ یا کسی برائی کو معاف کر دو تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ والعازمین الغیظ والعافین عن الناس، سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ اور غصے کو پی جانے والا اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ والعفو ویصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، سورہ نور آیت نمبر 221۔ اور چاہے کہ معاف کریں اور درگزر کریں، کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا تم کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورۃ مائدہ آیت نمبر 13۔ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، پس معاف کر دو اور درگزر سے کام لو، سورۃ بقرہ آیت نمبر 109۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ ان اللہ لا یحب الظالمین، سورۃ شورى آیت نمبر 40۔ پس جس شخص نے معاف کیا اور صلح کر لی تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، سورۃ اعراف آیت نمبر 199۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عفو کی عادت اپنائیے، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کرانہ کش کیجیے۔ عفو کی اہمیت از روئے حدیث، یعنی حدیث کے مطابق اس کی اہمیت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ اس شخص کو جو عفو سے کام لیتا ہے عزت بڑھا دیتا ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ملازم کا قصور دن میں کتنی دفعہ معاف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے فرمایا، پھر پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز 70 دفعہ۔
مسلمان کا افضل ترین اخلاق عفو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی سے قدرت کے باوجود اپنا غصہ روک لے، اللہ تعالیٰ حشر کے دن اس شخص کی غلطیوں پر اپنے غصہ روک لے گا، اسے معاف کر کے انعام سے نوازے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی مجھ سے زیادتی کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو معاف کرو، تمہارے بھائی میں کینہ دور ہو جائے گی۔ عفو درگزر اور اسوہ حسنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے عفو کی مثالیں۔ رحمۃ للعالمین تبلیغ اسلام کے لیے طائف تشریف لے گئے سرداران طائف نے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا۔ انہوں نے سنگ باری کی، یعنی پتھر برسا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زخمی کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو طے و بالا کرنے کی اجازت مانگی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ ان کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ انہیں ہدایت دے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بے پناہ ظلم ڈھائے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ پھر انہیں سکون نہیں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جنگیں مسلط کی۔ فتح مکہ کے دن وہ سب مجرموں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ زینب بن الحارث یہودیہ نے گوشت میں زہر ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا۔ اس نے اقبال جرم بھی کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کا جگر چبایا، اور رہبار بن اسود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب کی اونٹنی کو نیزہ مارا اور وہ حجد سے گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو معاف کر دیا۔ عفو و درگزر کے فوائد و ثمرات۔ امن و سکون۔ عفو کرنے والے سے انسان کو امن و سکون حاصل ہوتا ہے۔ عزت میں اضافہ۔ جو شخص عفو سے کام لیتا ہے دوسروں میں اس کی عزت بڑھتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ عفو و درگزر کرنے والے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 3، باہمی محبت۔ معاف کرنے سے باہمی محبت بڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، تمہاری باہمی کینہ یعنی کہ نفرت دور ہو جائے گی۔ نمبر 4، انسان میں عظمت۔ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دینے سے انسان کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو بے شک یہ عظمیت والے کاموں میں سے ہے، عظیمت والے کاموں میں سے ہے۔ نمبر 5، اجر و ثواب۔ زیادتی کا بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر معاف کرنے والے کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے، پس جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ نمبر 6، اشاعت اسلام کا ذریعہ۔ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے مبلغ و داعی کا عفو سے کام لینا بے حد ضروری ہے۔ اگر مبلغ عفو سے کام نہ لے تو تبلیغ کا کام نہ ہو سکے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ذریعہ۔ جو شخص لوگوں کو معاف کرے گا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے؟ سورۃ نور آیت نمبر 22۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سیکنڈ لیکچر مکمل ہوا۔ تو عزیز طلباء، اب ہم ہوم ورک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا آپ کا سیکنڈ ہوم ورک، یعنی آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا، ٹیکسٹ بک میں کویسچن نمبر 5 جو ہے، پیج 56 پہ آپ کی ایکسرسائز ہے، اس پہ کویسچن نمبر 5،
جس طرح ہم نے 2 ٹاپک سمارٹ سلیبس کے مطابق اسکپ کیے ہیں، اس طرح ہم نے 3 کویشچن بھی یہاں پہ اسکپ کرنے ہیں۔ کویشچن نمبر 2، کویشچن نمبر 3 اور کویشچن نمبر 4 آپ نے اسکپ کرنا ہے۔ اب کویشچن نمبر 1 کے بعد کویشچن نمبر 5 لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے تمام ہوم ورک جو ہے وہ نیٹ کرنا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس پہ حاشیے بھی آپ لگائیں، شیٹوں پہ کرنا ہے، کاپیوں پہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور نیٹ اینڈ کلین لکھنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے جو ہیڈنگس وغیرہ ہیں آپ مارکر سے کریں، بلو مارکر سے، بلیک مارکر سے، یا اگر نہیں ہے تو پوائنٹر وغیرہ سے، ٹھیک ہے، اور صاف صاف لکھنا ہے۔ اچھا، یہ کویشچن ہے، ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم صبر استقلال کا پہاڑ تھے، مثالوں کے ذریعے اس کی وضاحت کریں۔ تو آج میں نے جو آپ کو پڑھایا ہے، آپ چاہے تو بک سے بھی لکھ سکتے ہیں اس کا جواب صبر استقلال کے ٹاپک میں سے، اور اگر بک میں سے آپ کو نہیں ملتا تو زیادہ بہتر آپ کو اسی میں سے ملے گا جو میں نے آپ کو لیکچرز دی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے جو مثالیں دی گئی ہیں اس کو آپ نے جواب میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کون کون سی مثالیں ملتی ہیں صبر اور استقلال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مثال دی گئی ہے طائف کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر، ٹھیک ہے، اپنی اولاد کی وفات پہ کس طرح صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا، یہ تمام مثالیں آپ نے دینی ہیں۔ تو یہ آپ کا لانگ کویشچن جو ہے یہ بھی اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ ہوم ورک کریں گے اور آپ کو کوئی بھی